بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ابتدائی نصف حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی اور اس سورت کی اہمیت اور برکت سے ہر مسلمان واقف ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی اور ابتدائی سورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے یعنی لکھنے کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم چاہے فرض نماز پڑھتے ہیں یا واجب یا سنت یا نوافل، تو اس کی ہر رکعت میں یہ وہ واحد سورت ہے جو باہر سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک نہایت ہی عظمت اور برکت والی سورت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ سورت پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک کو خود شناسی کہتے ہیں اور ایک کو خدا شناسی کہتے ہیں۔ خود شناسی کا مطلب یہ کہ انسان اپنی ذات اور اپنی حقیقت کو پہچان لے، میں کیا ہوں، مجھے کس نے بنایا، کس مقصد سے بنایا۔ اور خدا شناسی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ پاک کی ذات کو پہچان لے۔ تو یہ 2 باتیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ انسان میں خود شناسی بھی ہو، خدا شناسی بھی ہو، تو ایک تو اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا بندوں کے حقوق کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں ایک اہم بات ہر مسلمان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ ایک سورۃ الشفا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یقین کی کیفیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھ کر کسی ایسے مریض اور مرض پر جو موذی ہو، آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو کسی بھی موذی مریض پر اگر اس سورت کو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 41 مرتبہ اگر اس کو پڑھا جائے، 40 اور 1 بسم اللہ ملا کر اس کو پڑھا جائے اور پھر اس مریض پر دم کرے اور اس کا پانی پلائے، تو اللہ پاک موذی امراض سے انسان کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورت آج کی تراویح میں تلاوت کی گئی ہے، اور یہ پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے۔ دوسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اس سورت کا نام ہی بقرہ ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ گائے کو قرآن کریم کی جتنی سورتوں کے نام ہیں، زیادہ تر ان ناموں کی نسبت کسی نہ کسی ایسے واقعے کی طرف ہوتی ہے جو اس سورت میں مذکور ہوتا ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت میں آگے جا کر ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ جس میں ایک بھتیجے نے اپنے سگے چچا کو اس وجہ سے قتل کیا کہ میں اس کو جب مار دوں گا تو اس کی میراث مجھے مل جائے گی۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، تو وارث اسی بھتیجے نے بننا تھا۔ تو مال کے حرص اور لالچ میں آ کر بھتیجے نے اپنے سگے چچا کو مار دیا، اور پھر اس کی لاش لے جا کر کسی کے دروازے پہ پھینک دی۔ جب صبح ہوئی شور مچایا خود کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا۔ اب لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی اس کا قاتل کون ہے، ہمارے علاقے میں تو قتل نہیں ہوتا۔ تو اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس طرح ہمارا آدمی قتل ہوا ہے اور قاتل کا علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلامی کی۔ اللہ پاک نے ان پر وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کر دیں، اور اس ذبح کرنے کے بعد جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگا دیں، تو یہ خود زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے مزاج میں ایک سرکشی اور بہت زیادہ سوالات کا مزاج تھا، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ گائے جو ہمیں ذبح کرنی ہے یہ کیسی ہے، یہ کس رنگ کی ہو، اس کی عمر کیا ہو۔ یہ سوالات اللہ پاک کی طرف سے ایسی کوئی قید نہیں تھی،
انہوں نے جب کیے تو وہ معاملہ ان کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا، خود سے سوالات کیے، اللہ نے مشکل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایسی گائے ہو کہ جو سفید رنگ ہو، جس میں زردی ہو، اور وہ بالکل نوجوان ہو، کبھی ہل میں نہ لگائی گئی ہو۔ اب انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا، ایک یتیم بچے کے پاس ایسی گائے تھی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے تو اس نے گائے کی قیمت یہ لگائی کہ جب اس گائے کو ذبح کرو گے اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے دے دو۔ تو اب مجبوراً کرنا تھا، لہٰذا وہ گائے خریدی، اس کو سونا دیا۔ جب ذبح کر کے اس کے جسم کا ٹکڑا لا کے اس مقتول کے جسم سے لگایا تو اس نے زندہ ہو کے کہا کہ مجھے کسی اور نے نہیں، میرے اسی بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو اب اس واقعے میں بہرحال عبرت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے جو احکامات ہمیں دیے جائیں تو ہمیں بلا چوں و چرا اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر انسان اس میں اپنی طرف سے سوالات کرتا ہے اور مسئلے سے مسئلہ نکالتا ہے، بات سے بات نکالتا ہے، وہ معاملہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے سے یہ بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ دیکھیں ایک آدمی مر چکا تھا، مقتول تھا، لیکن جب اس کے ساتھ گائے کے جسم کا ٹکڑا لگایا گیا اللہ کے حکم سے تو وہی مردہ زندہ ہوا۔ اسی طرح آخرت میں جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو سب مردے جو ہیں، جو آج قبروں میں ہیں، جو مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، ہڈی اور چورا ہو گئے، لیکن جب اللہ پاک کا حکم آئے گا تو سب کے سب زندہ ہو کر اللہ پاک کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو چونکہ یہ قصہ تھا جس میں گائے کا تذکرہ ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تیسری بات جو اس سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے بالکل اس سورت کے آغاز میں اس قرآن پاک کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دائمی اور ابدی اور علمی معجزہ ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اس امت کے لیے ایک فخر ہے کہ اللہ پاک کا ایسا عالیشان کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور لوح محفوظ سے اترا ہے، اور پاکیزہ فرشتے لے کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر آئے ہیں۔ ہر پاک سلسلے سے ہو کر یہ قرآن صحابہ کے ذریعے سے اس امت کے پاس آیا ہے۔ اور آج دیکھیں اس کی خصوصیت ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، جہاں اس ماہ مبارک کا آغاز ہوا، وہاں یہ قرآن کریم تراویح میں کسی نہ کسی ذریعے سے پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایسا مقبول، ایسا بابرکت کلام وہ اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر ناقدری کا، ناشکری کا مزاج ہے، ہم نے اس اللہ کے پیارے کلام کو صرف گھر میں رکھنے کے لیے، برکت کے لیے، اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کا سایہ کرنے کے لیے، یا کاروبار کا آغاز کرتے ہوئے قرآن خوانیوں کے لیے اور رسومات کے لیے خاص کر دیا، جبکہ یہ کلام عمل کے لیے اترا تھا، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اترا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان اس کلام کو اپنے سینے سے لگا لے، عزتیں ان کا مقدر بن جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ وہ واحد کلام ہے جو زندگی میں، پھر موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر حشر میں، اور یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں جب ایک بندہ داخل ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو اس قرآن کریم کو پڑھتا جا اور ایک ایک درجے پہ چڑھتا چلا جا۔ تو انسان کی زندگی سے لے کر جنت تک یہ کلام، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ پھر خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں اس کے تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے پوری انسانیت کے 3 حصے ذکر فرمائے۔ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو مومنین کا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو کفار کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان اور جس کا دل دونوں اللہ پاک کی ذات کا اقرار بیک وقت کرتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ زبان سے تو کلمہ پڑھے لیکن دل میں کفر بٹھایا ہوا ہو۔ تو جہاں دل اور زبان دونوں پر ایمان ہو، یہ بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اور یہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہوا۔ دوسرا حصہ انسانوں میں وہ ہے جو کفار کا ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی زبان اور دل دونوں ایمان کے منکر ہیں۔
زبان سے بھی انکار، دل سے بھی انکار ہے، یہ محروم ہے۔ تیسرا ایک طبقہ منافقین کا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے، اور یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہی میں اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ منافقین کو رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں دوغلا پن ہے، اور جو انسان دو کردار والا ہو یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے، اور حدیث میں منع کیا گیا کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن میں فرق لائے۔ تو اب منافق ظاہر میں تو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ آیات منافق کی رد میں اور اس کی مذمت پہ اتاری۔ تو آج ہمیں اپنی اس نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہمارے پاس ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمیں اللہ کی پہچان ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں امید کی کیفیت ایمان کی برکت سے موجود ہے۔ اب دیکھیں کتنی صورتحال، ایک وبائی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، پورا عالم کفر وہ ایک ایک جگہ سر ٹکرا رہا ہے، لیکن امت مسلمہ پر بہرحال وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نعمت ایمان ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اگر اس نے زندگی دینی ہے تو کوئی چیز آ جائے، کوئی وائرس آ جائے، موت نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ نے موت دینی ہے تو چاہے حفاظت کے جتنے اسباب و انتظام اور احتیاط انسان کر لے، وہ موت آ کر رہے گی۔ تو ایمان اللہ کے خزانے کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی آج بہت ضرورت ہے۔ پانچویں بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس ازلی دشمن کا جو روز اول سے اس امت مسلمہ کی دشمنی پر قسم کھا چکا ہے، یعنی شیطان و ابلیس۔ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ابلیس کو پیدا کیا۔ اب ابلیس وہ آگ سے بنا ہے، ناری ہے، فرشتے نوری تھے، سب نور سے بنے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کا ماحول دیا، اس نے ہزاروں سال عبادت کی اللہ پاک کی۔ لیکن جب اللہ پاک نے انسان کے بنانے کا ارادہ کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کو مٹی سے بنایا، تو اس نے حسد کیا، اس نے حسد کیا کہ وہ انسان جو مٹی سے بنا اور آج مجھے حکم ہے کہ میں اس کو سجدہ کر لوں۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والی ذات کس کی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کر لوں۔ تو وہ انسان جو اللہ کے احکامات سے صرف نظر کر کے اپنی ذات کو دیکھتا ہے، یہ ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تکبر عزازی لرا خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس تکبر نے ابلیس کو محروم کر دیا، ساری زندگی کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ تو جب اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، اس نے قسم کھائی کہ اب میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بیٹھ کر اس انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں اس امت کو تنبیہ فرمائی کہ ایک دشمن روز ازل سے، روز اول سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تم بنی آدم ہو اور تم اس کی اولاد ہو کہ جو مسجود الملائکہ ہے، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ تمہاری بڑی عزت ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن اپنے آپ کو اس دشمن سے، اس شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے داؤ سے، اس کے اشاروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ آج ماہ مبارک کا آغاز ہے، کل پہلا روزہ ہوگا، اور جو مسلمان اپنے روزے کو گناہوں سے بچا کر مکمل کرے گا، اسی کا رمضان سب سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے روزہ رکھا اور پھر نہ جھوٹ بولنے سے باز آیا، جھوٹی بات پر عمل کرنے سے باز نہیں آیا، تو فرمایا اللہ پاک کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، شیطان کے مکر و فریب سے اور ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا ہے جو ہمارے رمضان کے معمولات کو متاثر کر دیں۔
چھٹی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کو اشارہ دیا کہ جب امت میری نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں اپنی نعمتیں لے کر کے وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے بنی اسرائیل کا فرمایا، بنی اسرائیل، اور سب سے زیادہ پیغمبر ان میں آئے ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ وہ واحد امت ہے جن کے لیے آسمان سے تیار من و سلوہ اترا ہے، کھانے اترے ہیں، بھنے ہوئے بٹیر اور حلوہ اترا ہے ان کے لیے، انہوں نے جو کہا اللہ پاک نے ان کے لیے اتارا ہے۔ اب دیکھیں کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن قصور کیا ہوا، غلطی کیا ہوئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری نعمتوں کی قدردانی کے بجائے اس کی ناقدری کی، اس کی ناشکری کی، تو انجام کیا ہوا کہ وہ انعامات و احسانات جو بنی اسرائیل پر تھے اللہ نے وہ منتقل کر دیے بنی اسماعیل میں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ بنی اسماعیل میں ہوئی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے آج تک یہود مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امت ہے کہ جن کی وجہ سے ہم انبیاء کے سلسلے سے محروم ہوئے، حالانکہ یہ غور نہیں کرتے کہ کیوں محروم ہوئے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے اس میں ایک سبق ہے، پیغام ہے۔ آج ہم اللہ کی نعمتوں میں ہر طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں، جو نعمت ملے اس پر زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، شکر گزاری کی عادت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، تو جب شکر ادا کرتا ہے انسان، اللہ انسان کی نعمتوں میں اور برکتیں فرما دیتے۔ ساتویں اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمائے تحویل قبلہ کا۔ تحویل کہتے ہیں تبدیلی کو۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے اور ہونی چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا جو فلسطین میں ہے، اور آج اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کے حکم سے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ مجھے اللہ وہی قبلہ دے دے جو تمام پیغمبروں کا قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف، اور یہ اللہ سے آپ مانگتے تھے، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے، بنو سالم ایک قبیلہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کے لیے آپ آگے بڑھے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی کہ دوران نماز حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ تو آپ نے دوران نماز بالکل مڑ کر جو ہے قبلے کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ اس لیے جو مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین ہے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، یہ وہ مسجد ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ آپ ایک رخ پہ کھڑے تھے، اللہ کا حکم آیا، آپ نے رخ تبدیل فرمایا۔ اب قیامت تک کے لیے قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ شریف بنا دیا گیا، اور فرمایا مسلمان جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس حالت میں ہو، یعنی فقہاء نے لکھا چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، جس حالت میں بھی ہو، اب اس امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرے گی۔ تو تحویل قبلہ کا حکم بھی اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں فرمایا۔ یہ آج کے خلاصے کی 7 باتیں تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔